مخدوم صاحب کی ہندوستان میں انفرادی شان یہ ہے کہ مخدوم اشرف صرف ایک واسطے سے رسول اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، صرف ایک واسطے۔ یہ ایک انفرادی شان ہے آپ کی کہ مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک فاصلہ ہے، بس ایک شخصیت ہے۔ اس کی تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے، مخدوم صاحب نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے۔ دیکھیں، غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور ان کی کوئی مثال ہندوستان میں نہیں ہے۔ مفہوم مخالفہ مراد قطعی نہیں لے سکتے، اور غریب نواز کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب، قطب الدین بختیار کاکی کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب، نظام الدین اولیاء کے غلاموں کے غلام ہے مخدوم صاحب۔ وہ لوگ بہت اعلیٰ ہیں اور آقا ہیں مخدوم صاحب کے، لیکن قدرت کے فیصلے ہیں۔ قدرت جس کو جو چاہے وہ نعمت عطا کر دے، یہ فیصلے قدرت کے ہیں، جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے عطا کرتے ہیں۔ اس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ افضل ہو گیا اور وہ افضل ہو گیا، یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اولیاء کے درمیان اپنی اٹکل سے کہ یہ افضل ہے اور یہ افضل ہے، یہ اٹکل سے باتیں کرنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے، کبھی کبھی ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ یہ بڑی بدبختی ہے، اس لیے تقابل نہیں کر رہا ہوں، غلام اور آقا میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ آپ کی شان بیان کرنے بیٹھا ہوں تو یہ شان اللہ نے آپ کو دی ہے کہ کئی آپ کے سلاسل ہیں، آپ کو کئی سلسلے سے خلافت ہے، جیسے چشتیہ نظامیہ کی خلافت آپ کو ہے، اسی طریقے سے سلسلہ قادریہ کی خلافت آپ کو حاصل ہے، اور بلکہ یہ جو اویسی سلسلہ ہے اس میں بھی رسول اللہ، حضرت اویس قرنی اور پھر مخدوم صاحب، یہ ایک سلسلہ ہے۔ یہ تو اویسی سلسلہ ہے، اس کے سوا ایک اور سلسلہ ہے جس میں مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان ایک فاصلہ ہے بس، اور وہ ہے صحابی رسول، یعنی مخدوم صاحب ڈائریکٹ صحابی رسول کے خلیفہ ہیں، اور حالت خواب میں نہیں، حالت روحانیت میں نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ صحابی کے خلیفہ ہیں، اور اس صحابی کا نام ہے ابو الرضا بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بابا رتن ہندی کون ہے؟ اب پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف آپ دیکھ لیں۔ ان کی صحابیت پر لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن میں کلام نہیں کرتا، جراح کی بات نہیں کرتا۔ مخدوم صاحب نے ان کو صحابی لکھ دیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر مخدوم صاحب کے بعد علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی ان کو صحابی لکھا، یہ بڑی اس پہ دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد ابن حجر نے ان کو صحابی لکھا، یہ اس پہ اور بھی دلیل ہے۔ امام اسقلانی نے صحابی لکھا، یہ بھی اس پہ دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد دور حاضر کے ہمارے بہت بڑے محقق علامہ فیض بابا رتن ہندی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا شہزادے کسی کا انتظار ہے، بکریاں آپ کی پار جا چکی، میں پار لگا دوں، کندھے پہ بٹھایا، رتن ہندی نے، میرے ہندوستانی نے، میرے ہندی نے میرے نبی کو کندھے پہ اٹھایا، ابھی اعلان نبوت میں کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے پار لگایا۔ حضور نے دیکھا، کہا اللہ تیری عمر میں برکت دے، تیری عمر میں برکت دے، تیری عمر میں برکت دے، 7 مرتبہ پلٹ پلٹ کر کا تیری عمر میں برکت دے۔ ہر دعا میں اللہ نے ایک صدی برکت عطا کر دی۔ بابا رتن کو اللہ نے 700 سال کی عمر عطا فرمایا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ایک دعا میں 100 سال عمر بڑھائی، 7 بار دعا کی، مسکرا مسکرا کر میرے کریم سے گھر، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا۔ کندھے پہ اٹھا کے پار کیا لگایا، مسکرا۔ آپ بتائیں، لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ نبی تھے۔ ارے جس کو پتا نہ ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا دعائیں دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں،
اور پھر ان کی دعاؤں کا یہ اعتبار ہوتا ہے کہ عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، 7 بار دعا کی، اللہ تیری عمر بڑھا دے، اللہ تیری عمر بڑھا دے، اللہ تیری عمر بڑھا دے۔ کہتے میں تو نکل گیا، تجارت کی واپس آیا، پھر بہت دن ہو گئے، عرب جانا نہ ہوا۔ ایک دن اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا جو چاند ٹکڑے ہوا تھا نا، وہ صرف ایسے دراڑ نہیں پڑی تھی، اس لیے کہ عرب والے وہ جو لوگ تھے نا، عرب کے گنڈے، کچھ ابو جہل جیسے لوگ، وہ ماننے والے نہیں تھے، وہ اگر دراڑ پڑتے تو کہتے کہ نہیں وہ تو نظر کا دھوکہ ہے۔ حضور نے چاند کے ٹکڑے ایسے کیے۔ اصل میں کیلنڈر وغیرہ یا تصویروں میں جب صرف دراڑ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا تصور ہے، اصل چاند کے ٹکڑوں کا تصور یہ ہے کہ جب چاند کے ٹکڑے کیا تو پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا ہوا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا ہوا، صرف دراڑ نہیں پڑی چاند میں، ٹکڑے ہوا تھا۔ اور بابا رتن نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند تھا اور وہ ایک طرف ادھر اور ایک طرف 2 ٹکڑے ہوا، مشرق اور مغرب میں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی وہ جڑ بھی گیا، کر کے اشارہ سونا سورج نہ موڑ دا، یک چاند توڑ دا تے یک جان جوڑ دا، بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ۔ اور میرے امام کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے۔ رتن ہندی نے سوچا کہ کیا ہو رہا ہے، بہت پریشان رہے، کیا کریں کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عرب سے قافلہ آیا تجارت کا، وہ بھی آئے، تو بات نکلی کہ وہی وہ ایسے عجیب چاند ٹوٹا پھر جڑا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور نبوت کے لیے جب دلیل مانگی گئی تو اس نے کہا کہ جو کہو دلیل پیش کرے، کیونکہ جادو زمین کی چیزوں پہ اثر کرتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ اثر نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ چاند کے ٹکڑے کر دے، تو اس نے ٹکڑے کر دیا۔ تب بابا رتن ہندی کہتے اسی دن میں جوت جگی کہ اس یار سے ملنا چاہیے جو چاند ٹکڑے کرتا ہے۔ کہا پھر میں نے تیاری کی، تجارت کا مال لیا اور گیا۔ جب میں عرب پہنچا تو مجھے تو اب تجارت دوسرے نمبر پہ تھی، پہلے نمبر پہ یار سے ملنا تھا، یار کا دیدار کرنا تھا۔ میں گیا تو دیکھا کہ روتب سمجھتے، جو کچی تازہ کھجوریں ہوتی ہیں نا، اس کو روتب کہتے ہیں، جس میں عام طور پہ مسجد نبوی میں جس سے افطار ہوتی ہے، تازہ روتب بھر کے پڑی ہوئی تھی ان کے سامنے۔ اور میں گیا، جا کر کے بیٹھا، بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھ کے مسکرایا اور مسکرا کے کہا روتب کھا۔ میں ڈرا، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، سب لوگ ادب سے بیٹھے تھے، میں ہندوستانی ہندی، تو میں جو ہے وہ ادب سے بیٹھا۔ انہوں نے کہا تکلف نہیں کرتے، اس سے نفاق بڑھتا ہے، تکلف چھوڑ، اس سے محبت بڑھتی ہے، قریبا ادن منی قریبا، اور میرے ساتھ کھجور کھا۔ کہا میں کھاتا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب میں کھا چکا تو 7 کھجوریں اٹھا کے مجھے دی، 7 کھجوریں اٹھا کر کے دی۔ میں نے کہا چاند جس نے توڑا تھا وہ آپ ہی ہیں؟ کہا میں ہی ہوں۔ نبوت کا جس نے اعلان کیا وہ آپ ہی ہیں؟ کہا رسالت کی خاتمیت کا جس نے اعلان کیا وہ آپ ہی؟ ہاں۔ تو کہا کہ میں نے وہ چاند کے ٹکڑے دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی معجزہ مجھے دکھائیں تاکہ یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے بھی معجزہ دیکھو۔ حضور نے مجھے پہچانا نہیں، مجھے پہچانا نہیں، کہ نہیں پہچانا، تو کہا کہ بارش ہوئی تھی طائف کی وادیوں میں، تم کسی کے ساتھ جا رہے تھے؟ ہاں۔ ایک چھوٹا نہیں، استغفر، ننھا سا وجود دیکھا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اور تو نے اس کو پار لگا دیا تھا، اس نے 7 بار تجھے دعائیں دی تھی۔ ہاں ہاں۔ وہ کون تھا؟ میں ہی تو تھا۔
700 साल तक तू जिएगा। उस वक्त 7 मरतबा दुआएं दी थी, इधर 7 खजूरें अता फरमाई, 7 खजूरें दी, उधर 7 दुआएं दी। अल्लाह अकबर कहा कि फिर मैं मिला, हाथ बढ़ाया, मुसलमान हुआ और फिर उनसे मिलकर चला गया। फिर पूरी जिंदगी मुलाकात न हुई। उन्होंने मुझे अपना जुब्बा दिया था, उन्होंने मुझे अपना जुब्बा दिया था। 700 साल तक जुब्बा ले लेके फिरता रहा। कितने बड़े बड़ों से मुलाकात हुई, नहीं दिया। आरिफ मिले, आबिद मिले, कुतुब मिले, अब्दाल मिले, अगवास मिले, रिजालुल गैब मिले, सब मिले, किसी को नहीं दिया वो जुब्बा। 700 साल की उम्र हो गई, जिंदगी के आखिरी अय्याम आ गए। हत्ता के रतन हिंदी का वजूद मुर्ग की तरह नरम हो गया। कपास के अंदर आपको बिठा कर रखने लगे, जंबील में आपका वजूद रखा जाने लगा और आप उसी में रहते। जब कोई आता तो आपके कान में कोई कहता, सरकार ये फुला आया है, कुछ पूछना चाहता है। और लोग अक्सर आकर के वही पूछते थे कि कैसे देखा हुजूर को, क्या देखा था, तफसील बताते थे। अलाउद्दौला समनानी के साथ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का सफर भटिंडा हुआ। कहां पर? भटिंडा। मैं भी गया हूं भटिंडा। भटिंडा का सफर हुआ। वहां पहुंचे तो रतन हिंदी ने, जब उनको कहा गया कि एक हुसैनी सैयद आया है जिसका नाम अशरफ है, जिसका नाम अशरफ है, कहा बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। बुलाए गए और उसके बाद जब बुलाए गए, सारी तफसील मखदूम साहब से उन्होंने बयान की, वही जो मैंने अभी आपको बयान की। और फिर उसके बाद कहा, वो मेरा संदूक लाओ, वो मेरा संदूक लाओ। कहते हैं उसमें 114 तबरुकात थे रसूलुल्लाह की। कितने थे? 114 तबरुकात थे रसूलुल्लाह के। एक तबरुक कंगी अलाउद्दीन दौला को दिया और वो पूरे तबरुकात हुजूर का जुब्बा समेत बतौर खिलाफत और इजाजत हजरते बाबा रतन हिंदी ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को अता फरमाया और अपना खलीफा बनाया। इस तरह से रसूलुल्लाह से इजाजत मिली रतन हिंदी को और रतन हिंदी से इजाजत मिली मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को। हिंदुस्तान में इतना करीबी सिलसिला किसी वली का नहीं है। सारे वली शान वाले हैं, लेकिन ये शान अल्लाह ने सिर्फ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को अता फरमाई है। ये एक सिलसिला है।